بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی، اور آج ہم مطالعہ کریں گے سورہ فرقان کا۔ سورہ فرقان کا تعارف یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس کا بنیادی مقصد اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور ان کے بارے میں کفار مکہ کے مختلف اعتراضات کا جواب دینا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسان کے لیے جو بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، انہیں یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری، اس کی توحید کے اقرار اور شرک سے علیحدگی کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں، اور ان کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں جو اجر و ثواب رکھا ہے اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔ سورہ فرقان میں 70 آیتیں اور 6 رکوع ہیں، اور اس کا آغاز ہوتا ہے کہ بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کا فیصلہ کر دینے والی ایک کتاب نازل کی تاکہ وہ دنیا جہاں کے لوگوں کو خبردار کر دے۔ تو فرقان کا مطلب بھی یہی ہے کہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی، اور وہ ذات جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کی تنہا مالک ہے، اور جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی کوئی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو ایک نپا تلا نیا انداز عطا کیا ہے، اور لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور جن کا خود اپنے نقصان یا فائدے پر کوئی بس نہیں چلتا، اور نہ ہی کسی کا مرنا یا جینا ان کے اختیار میں ہے، نہ کسی کو دوبارہ زندہ کرنا۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں، بس ایک من گھڑت چیز ہے جو اس شخص نے گھڑ لی اور اس کے کام میں کچھ اور لوگ بھی اس کے مددگار بنے ہیں۔ اس طرح یہ بات کہہ کر یہ لوگ بڑے ظلم اور کھلے جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں جو اس شخص نے لکھوا لی ہیں، اور صبح و شام وہی اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ یہ کلام تو اسی اللہ نے نازل کیا ہے جو ہر بھید کو پوری طرح جانتا ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، بے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا، یا اس کے اوپر کوئی خزانہ ہی آ پڑتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھایا کرتا۔ اور یہ ظالم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو وہ کچھ نہیں، بس ایک شخص ہے جس پر جادو ہو گیا ہے۔ اے پیغمبر دیکھو ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں، چنانچہ ایسے بھٹکے ہوئے ہیں کہ راستے پر آنا ان کے بس سے باہر ہے۔ بڑی شان ہے اس اللہ کی جو اگر چاہے تو تمہیں ان سب سے کہیں بہتر چیز ایک باغ کے بجائے بہت سے باغات دے دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور تمہیں بہت سے محلات کا مالک بنا دے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کی گھڑی کو جھٹلایا ہوا ہے، اور جو کوئی قیامت کی گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے بپھرنے اور پھنکارنے کی آوازیں سنیں گے، اور جب ان کو اچھی طرح باندھ کر اس کی ایک تنگ جگہ پر پھینکا جائے گا تو وہاں یہ موت کو آواز دے کر پکاریں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج تم کو موت صرف ایک بار نہ پکارو بلکہ بار بار موت کو پکارتے ہی رہو، کہو کہ یہ انجام بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، اور وہ ان کے لیے انعام ہوگی، اور ان کا آخری انجام وہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ بستے ہوئے ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ یہ وہ ذمہ دارانہ وعدہ ہے جو تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اور وہ دن انہیں یاد دلاؤ جب اللہ ان کافروں کو بھی حشر میں جمع کرے گا، اور ان کے معبودوں کو بھی جن کو یہ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، اور ان کے معبودوں سے کہے گا کیا تم نے ان بندوں کو بہکایا تھا، یہ راستے سے خود بھٹکے تھے؟ وہ کہیں گے کہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہماری مجال نہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالوں کے قاہر ہوں، لیکن ہوا یہ ہے کہ آپ نے
ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا ساز و سامان دیا تھا، یہاں تک کہ جو بات یاد رکھنی تھی یہ اسے بھلا بیٹھے اور اس طرح خود برباد ہو کر رہے۔ مکہ مکرمہ کے بعد کافروں نے یہ الزام لگایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلے انبیاء کرام کے واقعات کچھ یہودیوں سے سیکھ لیے ہیں اور وہی واقعات لکھ کر معاذ اللہ یہ قرآن بنا لیا ہے۔ حالانکہ جن یہودیوں کا وہ ذکر کرتے تھے وہ اسلام لا چکے تھے، اور اگر معاذ اللہ انہی سے سیکھ کر اس کلام سے کلام الہی ہونے کا غلط دعویٰ کر رہے تھے تو یہ حقیقت سب سے پہلے ان یہودیوں پر ظاہر ہوتی، پھر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مان کر آپ پر ایمان ہی کیوں لاتے؟ یعنی یہ لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں ان کی اصل وجہ یہ نہیں کہ یہ حق کے طلبگار ہیں، ان کے شبہات دور ہو جائیں تو یہ ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ہم سب کا بھرم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن والی جماعت میں سے اٹھائیں۔ جزاک اللہ خیر۔